بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت پہ بہت سارے انعام کیے ہیں۔ اس امت کی عمریں کم ہے، اس امت کے افراد کی عمریں کم ہیں، لیکن اللہ نے ایسے ایسے عمل دیے ہیں کہ ان عملوں کے ذریعے یہ امت جو ہے اللہ کا خیر کو حاصل کرنے میں جو ہے سبقت کر سکتی ہے۔ اسی میں سے یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک عبادت عطا فرمائی جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور ایمان کی حالت سے قیام کیا اور ثواب رکھنے کی نیت سے قیام کیا، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہ تقریباً اس کے بھی الفاظ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے گناہ کے معافی کے بہت سے راستے اس مہینے میں کھول دیے ہیں۔ ایک راستہ نہیں ہے صرف روزہ ہی رکھا، روزہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قیام بھی کیے، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، تو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے خیر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جتنی بھی اللہ کے سامنے رو لیں، گر گرا لیں، معافی مانگ لیں، وہ کم ہے۔ بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی ان کی معافی نہ ہو پاتی ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لے گئے، تو جب پہلے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے 3 بار آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں اس کی مغفرت نہیں ہوئی، آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے ماں باپ بڑھاپے میں اس کو ملے اور ان کی خدمت نہ کر کے اس نے جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو آپ کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ یعنی جس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور پھر بھی اس نے آپ کو جہنم سے نہیں بچایا، تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ اور جب تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو بھائیوں، یہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور خیر و برکت کو حاصل کر کے اس نے اپنی معافی اور مغفرت کا راستہ نہیں کھولا۔ دوستو، تو بتانا یہ ہے کہ ہم سب کو معافی کے لیے ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جو کہ اس حدیث پاک میں جو اس مہینے میں خاص طور سے دیے گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹا ہو جائے، جیسا کہ ہمارے بہت سے بھائی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور الٹے گناہ کا کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی گناہ سے معافی تو دور ہو گئی، الٹے گناہ کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے
اور گناہ کرتا رہے تو ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو بھائیو، اگر ہم گناہ کے اس مہینے بھی معافی نہیں کرایا تو ہم سے آپ سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور بھائی جتنے ہیں سب لوگ آج عزم کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اور معافی کے جو راستے اس مہینے میں اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہیں اس پہ ہم عمل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات میں ایک منادی آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، اے بھلائیوں کے طلبگار آگے بڑھو، اور اے برائیوں کی طرف چلنے والے رک جاؤ۔ تو بھائیو، یہ ندا، یہ آواز ہر رات جو ہے فرشتے کی طرف سے لگایا جاتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم سب کی اللہ کے کرم سے اس مہینے مغفرت ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہر طرح کے گناہوں سے معافی کا اعلان فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔